باقی یہ کہ انشاءاللہ یہ 2-4 مہینے میں مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی۔ ملکی صورتحال ہے، جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ تو ایک اعمال کی یہ شامت ہے، بوشی ان سے توجہ اٹھانے کے لیے ادھر لگ جاتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، کرنے کا جو کام اس وقت جو صورتحال ہے وہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں، یہ مانسہرہ کا نوائی علاقہ ہے گنڈا، اور میاں محمد قاسم صاحب ہیں، معروف کاروباری شخصیت ہیں، سعودی عرب میں ہوتے ہیں۔ آج ان کی شفقت اور انہوں نے بڑے کریم قسم کے مانسہرہ سے چیدہ دوستوں کو کے اعزاز میں شائیہ دیا، اور اس میں خاکسار کو بھی دعوت دی گئی۔ اور اس وقت میں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میرے ساتھ موجود ہیں سابق یا موجودہ سمجھ لیں اس وقت مسلم لیگ نون کے ترجمان بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، حاجی سلیم صاحب ہیں، اور سابق ضلع ممبر ہیں میاں الطاف صاحب یہاں پہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان سے بھی جاننا چاہیں گے موجودہ حالات و واقعات کہ اس وقت ملک میں کیا چل رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، مہنگائی ہے، بجلیوں کے بل کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پی ٹی آئی میں بھی کافی وقت گزارا، مسلم لیگ نون میں واپس آ گئے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ دور اچھا تھا یہ اچھا ہے؟ مہربانی گلزار صاحب، اور آج بڑی خوشی ہوئی ہے، ہم سارے بھائی دوست یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں اس میں مولانا قاسم صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہم سب کو ان کی دعوت پر ہم سب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے، اور میاں الطاف صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ مہنگائی تو کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ہوئی ہے، اصل میں ہمیں اس لیے لگ رہی ہے کہ ہمارا غریب ملک ہے، تو ہمیں مہنگائی اس لیے محسوس ہو رہی ہے، تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بجلی کے بلوں میں جو اضافی ٹیکس ہے، پہلے تو آپ ریکارڈ آپ بہت کچھ کہہ رہے تھے، ابھی تو آپ محتاط بات کر رہے ہیں۔ نہیں ہم تو وہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں ابھی پی ٹی آئی میں رہا ہوں، بڑا اچھا وقت گزرا ہے ہمارا، بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں وہاں پہ، بھائی ہیں ہمارے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سیاسی معاملات لگے رہتے ہیں، ہم اس میں نہیں آتے، باقی یہ کہ انشاءاللہ یہ 2-4 مہینے میں مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی۔ بڑی خوشخبری سنائی ہے جی حاجی صاحب نے، پتہ نہیں یہ نہیں کنٹرول ہو جائے گی، جیسے یہ انشاءاللہ پہلی قسط ملتی ہے نا، اس کے ساتھ انشاءاللہ مہنگائی پہ، بجلی پہ، ہر چیز پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ ہاں، یہ قسطوں پہ چل رہا ہے جی، پہلی قسط ملتے ہی انتظار کریں جب تک ان کا کچھ جو بچا تو اس کے لیے کنٹرول ہو جائے گی۔ جی میاں صاحب، آپ ضلع ممبر رہے ہیں اور بڑا سیاسی قد کاٹ رکھتے ہیں، اور سابقہ بلدیاتی الیکشن میں آپ تحصیل بالاکوٹ سے میئر کا بھی الیکشن لڑا، تو عوام کے لیے کیا درد رکھتے ہیں آپ کا اور میاں قاسم صاحب کا شکر گزار ہیں، انہوں نے کھانے پہ یہاں ہمیں مدعو کیا ہے، ان کے اہل محلہ بھی ہیں اور دوست احباب بھی ہیں، تو موقع اس کو غنیمت جانتے ہوئے آپ نے بات چیت کی، اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ بس ایک ان کی دعوت تھی کھانے کی، اس میں کوئی ایسا کوئی پروگرام تو نہیں تھا، تو صورتحال تو آپ سب لوگوں کے سامنے، آپ سارے جاندیدہ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، میرا خیال ہے یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی۔ اس وقت جو سب سے زیادہ دردناک صورتحال ہے بلوچستان اور پنجاب کے جو جنوبی اضلاع ہیں، ان میں جو سیلاب کی ہے۔ ایک زمانے میں 2005 میں ہم ایک بڑے سانے سے گزرے تھے جو زلزلے کی صورت میں تھا، اور ہم ابھی اس کے ہمارے زخم تازہ ہیں، ان اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو اور ان لوگوں کو دیکھ کر یقین کریں دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ اور میں آپ کی آج اس تقریب کے وساطت سے اور آپ کے اس چینل کے وساطت سے ڈسٹرکٹ مانسہرہ اور ہزارہ ڈویژن کی تمام عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو تنظیمیں جو ادارے ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، کہ کل ان لوگ سب لوگوں نے ہمارے ساتھ، سارے پاکستان میں ہمارے دکھ میں درد میں وہ لوگ شریک ہوئے تھے، اور اس وقت ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس میں اب جو ملکی صورتحال ہے، جو مہنگائی کی صورتحال ہے، وہ تو ایک بس ہماری اعمال کی یہ شامت ہے کہ پہلے صورتحال خراب تھی، جو پیچھے آئے انہوں نے اس سے مزید خراب کر دیا، رہی شہی کسر انہوں نے تو بھائی نکال دی۔ حاجی سلیم صاحب کہتے ہیں کہ 3 ماہ میں اور قسطیں آئیں گی، بس یہ ایسے ہی ہے، یہ کوئی ایسی صورتحال اللہ کرے کہ کوئی بہتر صورتحال ہو جائے۔ اور ابھی تو انہوں نے دونوں پارٹیاں بڑی جو ہیں ان کو، ان مظلوم لوگوں کا اور وہ جو بے کس ہیں جو مدد کے لیے پکار ہیں، تو وہاں میں خالِ پاک فوج اور الخدمت کے علاوہ وہاں پہ کوئی کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔
यहाँ तो कोई अंदर चला गया, कोई बाहर चला गया, इसकी ज़मानत हुई, उसकी नहीं हुई। और मैं इस मीडिया को भी और इस तमाम जो इदारे हैं, मजहबी जमातें, सियासी जमातें, अपील करता हूँ कि खुदारा उन पे तवज्जो दें। बाकी मामलात होते रहेंगे कि वो उसको कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर रहा है, ये तो आपकी रोज़ की वो ड्रामेबाजी हैं, ये चलती रहेंगी। ये ड्रामेबाजी हैं, ये चलती रही। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम भी इनकी ड्रामेबाजियों को भी समझ गई है। असल मसाइल से चश्मपोशी उनसे तवज्जो हटाने के लिए इधर लग जाते हैं, ये काम करते हैं। भाई करने का जो काम इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ, अभी उसकी वजह से जो जनूबी पंजाब जो बलूचिस्तान की ये कट गया है। और आप यकीन करें कि कीमतों में सब्ज़ी और फ्रूट और जो चीज़ें वहाँ से आ रही थी वही मुतासर नहीं हुई, पूरा पाकिस्तान मुतासर हो गया। सही बात है, बिल्कुल। तो इसके लिए ये आपकी इस मौके के मियां कासिम साहब की दावत, आप भी आ गया, आपका मीडिया भी आ गया, तो उनके भी हम शुक्रगुजार हैं और आपके भी शुक्रगुजार हैं। उसके ज़रिए हमने अपनी पैगाम भी आगे भेज दिया है। बड़ी अच्छी बात कही है साबिक नाज़िम साहब मियां अल्ताफ़ साहब ने कि इस वक्त ये जो ज़रूरत है तवज्जो की, वो पाकिस्तान के अंदर जो एक सैलाब की शक्ल में एक बहरान आया हुआ है, वो गरीब लोग मर रहे हैं और लाखों की तादाद में मवेशी और वहाँ पे सब्जियाँ, और पूरे मुल्क में पहले से ये मुल्क जो था, तो इस तरह इस पे इसकी तवज्जो उधर की जाए, मीडिया को भी उस तरफ देखना चाहिए। और ये जो कौन अंदर हो रहा है, कौन बाहर हो रहा है, किस पे FIR हो रही हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको इस पर ज़्यादा तवज्जो न की जाए। आज के शाइये में कई बिछड़े मिलेंगे, ये भी बड़ी खुशी की बात है। कई दोस्त नाराज़ राज़ी हो जाएंगे और कई दोस्त एक दूसरे से गले भी मिलेंगे, और बहुत बड़ी महफिल है और बड़ी खुशी का एहतमाम है। इस तरह की महफिल होनी चाहिए कि रिज़्क़ लाल में अपने दोस्तों को शामिल करें और गाय बगाए उनके खाने का एहतमाम करें। और इस पर मैं सब दोस्तों की तरफ से मियां साहब को मुबारकबाद देता हूँ।